نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم محمد رسول اللہ والذین معہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درود پاک بڑی بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ صدر مجلس محترم المقام لائق عزت و تکریم حضرت علامہ بی سید اجلال حسنین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، صاحبزادہ سید حسین علی شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتکم العالیہ، الحافظ القاری محمد فرحان صاحب، لائق عزت محترم الحافظ القاری محمد مظہر حسین قادری صاحب، ناظم منہاج القرآن علماء کونسل ڈسٹرکٹ جہلم، جملہ معزز علماء کرام اور سرزمین پنجائن کے جملہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبان اہل بیت اطہار، کثیر تعداد میں پردے میں بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنیں، آج توفیق الہی سے خوبصورت پروگرام جس کی دو نسبتیں، اولاً اس کی نسبت اللہ کے لا ریب کلام کی طرف ہے، اس کا نور ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، دوسری اس کی نسبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے ساتھ۔ آج کی اس نشست میں دو ذکر اکٹھے ہو گئے، ایک قرآن، ایک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دونوں ذکر مظہر صاحب نے اکٹھے نہیں کیے، یہ دونوں ذکر آپ نے بھی اکٹھے نہیں کیے، نہ ہی یہ دونوں ذکر میں نے اکٹھے کیے۔ قرآن اور ذریت مصطفیٰ، قرآن اور نسل مصطفیٰ، قرآن اور اہل بیت اطہار، یہ دونوں ذکر آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود دونوں ذکر اکٹھے کیے۔ آپ علیہ السلام نے جب فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، اے میرے اصحاب میں تمہارے اندر ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا معنی ہے دو بھاری چیزیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ تو فرمائیں، اس بات کی تشریح آپ خود فرما دیں کہ ثقلین سے مراد کیا ہے، دو بھاری چیزیں کیا ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز فرمایا وعطرتی، میری عطرت، میری آل، میری ذریت اور میری نسل ہے۔ یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آگے پھر حضور اسلام نے فرمایا ان دونوں کا ہاتھ، ان دونوں کا دامن تھامے رکھو، لن تدلوا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر آگے فرمایا ان لفظوں کو اپنے دلوں کی تختی پر لکھیں۔ پھر آگے فرمایا لن یفترقا، یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گی۔ تو حضور کب تک جدا نہیں ہوں گی، کب تک اکٹھی رہیں گی؟ فرمایا حتی یارد الحوض، فرمایا حتیٰ کہ روز قیامت حوض کوثر پر بھی میری بارگاہ میں قرآن اور میری نسل یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے اور میری بارگاہ میں آ جائیں۔ آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ کے بچوں کو پڑھانے والے ہیں ہی نسل مصطفیٰ میں سے۔ سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری بڑی محنت کے ساتھ، جو لوگ اس کے ٹیکنیکل معاملات قرات اور تجوید کے سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ شاہ صاحب نے بڑی محنت کروائی۔ جتنا اپریشیٹ کیا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، ہمارے ویکیبلری میں الفاظ کم ہیں، شاہ صاحب کی محنت بہت زیادہ ہے۔ پھر خوش قسمتی آج اس پروگرام کی صدارت سید اجلال الحسنین شاہ صاحب خود فرما رہے ہیں۔ ان کا شکر گزار ہوں میں کہ آج آپ نے اپنی موجودگی کے ساتھ اس پروگرام کو چار چاند لگائے۔ مضمون میرے ذہن میں کچھ اور تھا، لیکن کیونکہ وقت خاصا ہو چکا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد اذان عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ مختصر سے وقت میں صرف ایک نقطہ، میں سورہ الفتح اس کی آخری آیت کا ایک پہلا حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے، اس کی روشنی میں صرف ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا آغاز حضور اسلام کے اسم گرامی سے ہوا ہے۔ رب تعالیٰ نے یوں فرمایا محمد الرسول اللہ، بولے بلند آواز سے، آغاز حضور اسلام کے اسم گرامی سے ہوا۔ اس اسم گرامی کے بعد پھر حضور کی سب سے بڑی شان، شان رسالت کا بیان وہ دو لفظوں میں بیان کی، رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ میرے آقا کی سب سے بڑی شان، یہی وہ شان ہے جو کفار مکہ کو بڑی چبھتی تھی اور حضور کی شان کا انکار کرتے۔ ایک دن پھر اللہ پاک نے یوں فرمایا میرے محبوب ان بدبختوں کی باتیں سن کے آپ اپنے دل مبارک قلب اطہر کو رنجیدہ نہ کریں، ان کے انکار کرنے سے کوئی آپ کی شان رسالت میں کمی آتی ہے۔ پھر یوں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اس حکمت برے قرآن کی قسم ہے میرے محبوب، انک لمن المرسلین، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ یوں آقا کی شان رسالت کا اللہ نے ذکر کیا۔ موضوع ہمارا اگلی بات ہے جو ہم نے آج کرنی ہے، نہ سمجھ آئے پوچھ لیں، لیکن جب یہاں سے جائیں آپ دل میں محسوس کریں کہ آج واقعی قرآن اور آل مصطفیٰ ان کا ذکر ہم سن کے آئے، اور یہی ایمان، یہی کیا ہے۔ ایک اور اس سے پہلے بات سن، میرے آقا علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، صحابہ کرام،
اتنی بڑی شان ہے کہ اب دنیا میں کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ حضور کا صحابی بننے کے لیے شرط ہے، ضروری ہے فزیکلی کلمہ پڑھ کے ان جاگتی آنکھوں سے حضور کو دیکھنا۔ یہ 1,24,000 نفوس قدسیہ ہوئے جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ اب قیامت تک وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ اسی زمانے کے ساتھ خاص تھا، مگر اب قیامت تک دو ہی چیزیں کلمہ پڑھنے والوں کی رہنمائی کریں گی، ایک قرآن اور ایک نسل مصطفیٰ۔ یہ میرے آقا کی یاد، میرے آقا کی ذریت، میرے آقا کی نسل پاک، یہ قیامت تک جائے گی۔ قرآن قیامت تک جائے گا، بلکہ اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک روئے زمین پر آخری فاطمی شہزادہ نہیں آ جائے گا۔ اور اس آخری فاطمی شہزادے کا نام سیدنا امام مہدی علیہ السلام۔ وہ آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے اور کل کائنات پہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ یعنی قیامت تک اب نسل انسانیت کی قرآن نے اور نسل مصطفیٰ نے ان دو چیزوں نے رہنمائی کرنی ہے۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں آپ اس کو سنیں۔ اس میں آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے بعد نسبت رسالت کا بیان ہوا ہے، وہ ان لفظوں کے ذریعے ہوا، والذین معہ، فرمایا وہ خوش نصیب جو میرے محبوب کی صحبت اور سنگت میں رہتے۔ صحابہ کرام کی بات کر، آگے صحابہ کرام کے اوصاف بیان ہوئے۔ میں بڑی ترتیب کے ساتھ باتیں سنائی ہیں آپ کو۔ حضور کا اسم گرامی پہلے، پھر حضور کی شان رسالت، پھر نسبت رسالت، پھر جن کو نسبت نصیب ہوئی، پھر ان کے اوصاف، یعنی صحابہ کرام کے اوصاف۔ پہلی صفت بیان کی اشداء علی الکفار، اس لفظ کے ذریعے ان کے انقلابی جذبوں کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا رحماء بینہم، یہ صفت بیان کی۔ اب یہ جو ان کی آپس میں اخوت ہے، آپس میں پیار ہے، اس کو بیان کیا۔ تراہم رکعا سجدا، ان تین لفظوں کے اندر ان کی جو بندگی کی کیفیت ہے وہ بیان کی، اللہ کی وہ بندگی جو کرتے۔ آگے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہاں پر ان کے کمال درجے کے اخلاص کا ذکر ہے۔ یہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر وقت وہ اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ میں نے ایک ہی لفظ میں بیان کیا کہ یہ ان کے اخلاص کا ذکر ہے۔ آگے پھر جو ان کے چہروں کی رونق ہے اس کی ریزن بیان کی کہ ان کے چہروں کی رونق کے پیچھے کیا ہے۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے چہروں کی رونق یہ ان کے سجدوں کی تاثیر ہے۔ اب اس ساری بات کا نچوڑ لے لیں، خلاصہ لے لیں۔ صحابہ کرام سب سے پہلے آقا کا اسم گرامی، پھر شان رسالت، پھر نسبت رسالت، پھر وہ جو نسبت والے لوگ ہیں ان کے اوصاف، سب سے پہلے نسبت مصطفیٰ کا ذکر ہوا، بعد میں صحابہ کے اوصاف بیان ہوئے۔ اس سے ہمیں یہ بتایا کہ انقلابی جذبے بھی تب قبول ہوتے ہیں جب کسی کی نسبت میرے محبوب سے مضبوط ہو۔ اخوت کے جذبے بھی تب قبول جب رشتہ میرے محبوب سے مضبوط۔ رکوع اور سجود بھی تب قبول جب میرے محبوب سے رشتہ مضبوط۔ اخلاص بھی تب قبول جب میرے محبوب سے رشتہ مضبوط۔ اگر میرے محبوب کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کے اندر درار آ گئی، اس کے اندر کمزوری آ گئی، تمہارا جذبہ جہاد بھی رد، رکوع بھی رد،
سجدے بھی رات، اخوت بھی رات، اخلاص بھی رات، اسلام کا سارا سٹرکچر قبول ہی تب ہوتا ہے جب کسی کا رشتہ مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ یہ رشتہ کمزور ہے تو فرمایا سب کچھ اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نسبت مصطفیٰ، بولے کیا؟ نسبت مصطفیٰ۔ اس پوری گفتگو میں سے آپ کے یاد رکھنے والا صرف یہ جملہ ہے، ابھی اس کو میں بولنے لگا ہوں دوبارہ۔ آپ کے یاد رکھنے والا یہ جملہ ہے کہ جن کو حضور کی صحبت ملی وہ ہو گئے حضور کے صحابہ۔ بولے حضور کے، یہ جملہ بس یاد رکھ۔ اب آگے چلے، اسی طرح پھر نسبتوں کی بات سے قرآن بھرا پڑا ہے، امتوں کی بات بھی ہوئی ہے، اور امتیں کل کتنی ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ 1.25 لاکھ۔ 1.25 لاکھ نبی ہیں تو 1.25 لاکھ کیا ہوں گی؟ امتیں ہوں گی۔ 1.25 لاکھ امتیں، مگر کسی امت کو اللہ پاک نے یہ عنوان نہیں دیا، یہ ٹائٹل نہیں دیا۔ کون سا؟ سورہ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امہ، فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو۔ آپ کو فرمایا آپ کے بارے میں تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ ٹائٹل 1.25 لاکھ امتوں میں سے کسی امت کے حصے نہیں آیا۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی ہاں یہ ہمیں اس لیے ملا کہ ہم نیک بڑے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہم کتنے نیک ہیں؟ ڈھنگ سے 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھتے، سچ نہیں بولتے، کاروبار اپنے دیکھ لیں، جو بھی کاروبار ہے ہم نے 75 سالوں سے کاروبار کے اندر دین کو داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اعمال کا یہ حال ہے، باوجود اس کے کنتم خیر امہ، یہ ٹائٹل اس امت کا ہے۔ اور کوئی اس سے یہ بھی اخذ نہ کرے کہ سابقہ امتوں میں لوگ گناہگار ہوتے ہیں، کوئی یہ بھی اخذ نہ کرے۔ کبھی آپ سورۃ النمل کو پڑھیں، ایک ہی میں فار ایگزامپل کے مثال کے طور پر ایک ہی بات کوٹ کر رہا ہوں، کبھی سورہ نمل کو پڑھیں، اس میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر، آپ کی امت کا ذکر، آپ کی بارگاہ اور مجلس کا ذکر، مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ذکر، کہ جب ہدہد نے آ کے خبر دی کہ ملک سبا سے ملکہ بلقیس صاحب کو ملنے آ رہی، ہو سکتا ہے وہ اسلام یعنی دین قبول کر جائے، تو سلیمان علیہ السلام کو اس نے کہا ہدہد نے کہ وہ خوش ہوتی ہے اپنے تخت پر جب بیٹھتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں آیا، آپ نے چاہا کہ پھر اس کو یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت منگوا لینا چاہیے۔ آپ نے پھر کہا ایکم یاتینی، بھائی تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ تو گھر سے چل پڑی ہے، 900 میل کی مسافت بھی ہے، یہ بتاؤ وقت کتنا لگاؤ گے؟ اس نے کہا قبلہ، اس نے کیا کہا؟ قبلہ، آگے اس نے کہا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے آپ یہ نشست ختم کریں، قبل اس کے تو میں وہ تخت ملکہ بلقیس کا اٹھا کے آپ کے قدموں میں لے آؤں گا۔ قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو، یہ مجلس ختم ہو، وہ تخت میں لے آؤں گا۔ اور ساتھ ہی خود ایک جملہ کا کہتا ہے انی علیہ لقوی، میرے اندر بڑی طاقت ہے۔ اب اس بارے میں انہوں نے نہیں پوچھا تھا، نبی نے نہیں پوچھا تھا، یہ اس نے خود کہا، آپ نے جھڑک کے فرمایا نیچے بیٹھو۔ اس لیے کہتے ہیں بڑوں کی بارگاہ میں بیٹھے تو زبانوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو قابو رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نیچے بیٹھو، نیچے بیٹھ گیا، فرمایا کہ مجھے اس سے پہلے چاہیے، جب کہا پہلے چاہیے
اب اس نے سر نیچے کر لیا. سر نیچے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے میں نہیں لا سکتا، جن کی طاقت ختم ہو گئی. اب جو لوگ ہر شہر جنوں کو سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں پتا چل اس بابے کے پاس 2 جن، یہ بابا جن نکالتا، یہ بھوک مارے تو بندہ کینیڈا چلا جاتا، امریکہ چلا جاتا، جو سب کچھ جنوں کو ہی سمجھتے ہیں. قرآن کا یہ مقام دیکھ لیں، جن کی طاقت ختم ہو گئی، جن کی پرواز ختم ہو گئی. اب فرمایا کوئی اور، اب جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک انسان کھڑا ہوا، ایک ولی کھڑا ہوا اللہ کا، جس کا نام عاصم بن برقیہ آتا. اس نے کہا حضور میں لے کے آتا ہوں. فرمایا وقت بتاؤ. یہ جب پوچھا نا وقت بتاؤ، اصل میں اس کو سنانا تھا کہ تو جو بڑے دعوے کر رہا تھا نا، آپ سن. اس نے عرض کیا حضور قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی آنکھ جھپکنے کا پروسیس ہے نا، آنکھ کھلی ہوئی ہے، پلکیں بند ہوں گی، دوبارہ اپنی جگہ جائیں گی تو ایک بار جھپکنے کا پروسیس مکمل ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ اپنی پلکیں جھپکیں، آپ کی پلکیں آپس میں مل کے اپنی جگہ واپس نہیں گئی ہوں گی، وہ تخت آپ کے سامنے ہو. اس نے نہیں آگے کہا کہ میرے اندر بڑی طاقت ہے، اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اب میں اسے صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، سابقہ امتوں میں ایسے ولی بھی ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے جنات کی طاقت جہاں ختم ہوتی ہے، ان ولیوں کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے. ایسے لوگ بھی ہوئے. یہ امت مصطفیٰ کے ولی کی بات نہیں ہو رہی، ان ولیوں کی تو بات ہی کیا ہے، میں سابقہ امتوں کی بات کر رہا ہوں. پھر امام سیوطی نے یہ بات لکھی، بنی اسرائیل میں ایک ولی ایسا بھی ہوا ہے جس نے 500 سال موسموں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کی، ایسی عبادت گزار. پھر سورۃ الکہف کو پڑھیں، وہ 5 تھے یا 7 تھے جتنے بھی، ان کا ذکر آیا. 309 سال جب وہ قبر نما غار کے اندر سوئے رہے، 309 سال بعد جب اللہ نے وہاں سے اٹھایا تو جسم تو بڑی دور کی بات، ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے تھے. یہ ساری سابقہ امتوں کی بات ہو رہی ہے. اب اسے پتہ یہ چلا سابقہ امتوں میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ، اور یہ جو امت ہے ولی تو اس میں بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن ہم جیسے گناہگار بھی بڑے، ہم جیسے گناہگار بھی بڑے. اب وہ فرماتا ہے گناہگاروں، اے سیاکاروں، اے بدکاروں، میں تمہاری بدکاریوں کو یا سیاکاروں کو دیکھو یا مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھو. یہ جو تمہیں میرے مصطفیٰ کا امتی ہونے کا شرف ملا ہے، اس شرف نے تمہیں 1.25 لاکھ امتوں میں سے افضل امت بنا دیا. تو وجہ حضور کی نسبت بن گئی. کیا بن گئی؟ حضور کی نسبت. تو جن کو امت ہونے کا شرف ملا وہ بن گئے حضور کے امتی. بولے حضور. یہ 2 جملے پچھلی گفتگو سے یاد رکھ لیں. صحبت والے حضور کے صحابہ، امتی ہونے کی نسبت ملی تو حضور کے امتی. تیسری بات ایک اور سن لیں، قرآن پاک میں بے شمار انبیاء کرام، ان کی فیملیوں کا ذکر بھی، ان کی بیویوں کا، ان کی ازواج کا. ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، ان کا ذکر. حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کا ذکر. آدم علیہ السلام ہے، ان کی زوجہ محترمہ ہماری یعنی ماں حضرت اماں حوا کا ذکر. حضرت زکریا علیہ السلام، دونوں میاں بیوی کا ذکر سورہ مریم سے شروع ہوتا ہے. یعنی سابقہ نبیوں کی بیویوں کا ذکر ہے، مگر جس طرح ذکر حضور کی ازواج کا ہوا اس طرح کسی کا ذکر نہیں ہوا. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر بھی 33 فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج، لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی باقی عورتوں جیسی نہیں ہو. اللہ نے تمہیں افضل بنایا. تو جن عورتوں کو حضور کے عقد میں، حضور کے نکاح میں آنے کی نسبت ملی وہ بن گئی حضور کی ازواج.
بولے حضور کی یہ کائنات کی عورتوں سے افضل ہو. وہ تین جملے آپ نے یاد کر لیے. حضور کے صحابہ، حضور کے امتی، حضور کی ازواج. دو باتیں اور سننے پہ نچوڑ نکالتے ہیں، اس کا رزلٹ نکالتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کے اندر شہروں کا ذکر ہے، بے شمار شہروں کا ہے، مگر کسی شہر کی اس نے قسم نہیں کھائی، ایک شہر کی کھائی. سورہ بلد ہے، اس کی پہلی اور دوسری آیت. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم. آگے جواب قسم بھی ہے کہ میں نے قسم کھائی کیوں ہے. کعبے کی وجہ سے نہیں، حتیم کی وجہ سے نہیں، ہجر اسود کی وجہ سے نہیں، زمزم کی وجہ سے نہیں، عرفہ مزدلفہ اس وجہ سے نہیں. فرمایا وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم صرف اس وجہ سے ہے کہ اس شہر میں میرے محبوب کے قدم لگے. تو جس شہر کی نسبت حضور کی طرف ہوئی وہ ہو گیا حضور کاش ہے. حضور کاش ہے. کتنے جملے ہو گئے؟ 4. ایک اور سن لیں، اس کے بعد پھر آگے رزلٹ نکالتے ہیں. اسی طرح مسجدیں ہیں دنیا میں بڑی بڑی لوگوں نے بنائے، بڑا پیسہ لگایا، بڑی مسجدیں ہیں. آپ محلے کی مسجد علی میں بیٹھے ہیں، اس پر نام ہی بڑا پیارا رکھا آپ نے، مسجد علی. سبحان اللہ. مسجد فاطمہ، مسجد زینب، لوگ نام رکھتے ہیں اس طرح. اس مسجد میں نماز پڑھیں آپ کو اجر ملے گا 27 نمازوں کا. یہی نماز اللہ کرے آپ مدینہ پاک جا پڑھیں تو اجر بڑھتے بڑھتے سینکڑوں میں نہیں 50,000 نمازوں کا اجر ملے. اس مسجد کا نام ہے مسجد نبوی. بولے ذرا، ان دونوں حروف کا اگر ترجمہ کریں نا الفاظ کا تو پھر ترجمہ بنتا ہے نبی کی مسجد. بولے نبی وہ کا کی کہ یہ بات آ گئی اس میں بھی نبی کی مسجد. اب اس کی کیا ہے اس مسجد کی شان؟ پھر اس مسجد کے اندر کی جگہیں ایسی ہیں جو آپس میں برابر نہیں ہیں، ایک دوسرے سے افضل ہے. مثلا ان میں سے ایک ریاض الجنہ. ریاض الجنہ لفظ کا معنی ہے جنت کا باغ، جنت کا. اور یہ بات حضور کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہی گئی. جیسے ہم کسی کے گھر جائیں، کھانا شانا کھائیں، کھانا نہ بھی صحیح ہو تو اٹھتے بندہ کہ لیے آپ کا کھانا بڑا مزیدار. کوئی مکان بنائے تو مکان دیکھنے جائیں، نہ بھی اچھا ہو تو دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ کا مکان اچھا. ادھر دل رکھنے کے لیے نہیں فرمایا. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر کے در و دیوار سے لے کر میرے منبر تک یہ سارا علاقہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ بنا کیسے؟ یہ جنت کا باغ بنا کیسے؟ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، نہ سمجھ آئے دیواروں کو ٹکرے مارے. اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ اس جگہ 24 گھنٹوں میں بار بار حضور کا آنا جانا تھا. قدمین شریفین لگتے، فجر کے لیے آتے، زور کے لیے تشریف لاتے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے. پھر اگر کوئی پریا پنجایت ہوتی تو حضور پھر تشریف لے آتے. مہمانوں کی تواضع یہیں ہوتی. وفود آتے سرکاری تو ان کے ساتھ بھی ملاقات یہیں ہوتی. سفیر آتے تو ان کے ساتھ ملاقات یہیں ہوتی. جنگ کی تیاریاں ادھر، جنگ کی جو مشاورت ہوتی تھی وہ بھی ادھر ہی ہوتی. یہ جو 24 گھنٹوں میں بار بار آقا کے قدم شریفین کا لمس، آقا اسلام کے قدم شریفین کو یہاں جو پہنچتے نصیب ہوتے، آقا کے قدموں کی وجہ سے یہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گئے. تو یہ حضور کی مسجد ہے، نبی کی مسجد. آپ پانچوں جملے ذرا اکٹھے کر لیں. صحبت والے ان کے بارے میں کیا ہوا؟ جن کو صحبت ملی حضور کے صحابہ، حضور کے امتی، حضور کی ازواج، حضور کا شہر، حضور کی مسجد. اب جن کو بھی یہ کے والی نسبت ملی ہے نا، اس کا مقابلہ ہی کوئی. بڑے بڑے غوث ولی کتب ابدال کلندر مجدد ایک ادنا صحابی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر. ادنا تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہا نا، ویسے ادنا کوئی بھی نہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے اعلیٰ. تو اسی طرح حضور کی مسجد جیسی کوئی مسجد نہیں، حضور کی امت جیسی کوئی امت نہیں، حضور کی ازواج جیسی کوئی عورت نہیں،
ارے جن کو کے والی نسبت ملی، اس کے کی نسبت کا مقابلہ ہی کوئی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ بولے سمجھ آ گئی بات کی؟ اب کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کے والی نسبت نہیں، حضور علیہ السلام سے سے والی نسبت۔ کون سی؟ سے۔ کے اور سے، اس میں فرق آپ سمجھتے ہوں گے، نہیں سمجھتے تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ میرے سامنے کیا پڑا ہے؟ ادھر دیکھیں نا، کیا پڑا؟ جگ گلاس۔ یہ جو گلاس ہے اس کا تعلق مائک سے ہے یا جگ سے ہے؟ جدھر جدھر مائک جائے گا ادھر ادھر گلاس جائے گا، یہ بات صحیح ہے؟ جدھر جدھر جگ جائے گا ادھر ادھر گلاس جائے گا، یہ بات صحیح ہے نا؟ تو یہ گلاس جگ کا ہے، اس کو کا والی نسبت مل گئی۔ یہ جو پانی ہے نا، اس پانی کو کا والی نسبت نہیں ہے، یہ پانی جگ سے ہے۔ پانی جگ، یہ پانی جگ کے اندر سے آیا، گلاس باہر ہے۔ اگر اندر رکھ بھی دیں گے نا آپ تو کوئی کہے گا کہ آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ اندر جگوں کے اندر گلاس نہیں رکھتے، جگ کے اندر پانی ہوتا ہے۔ تو گلاس جگ کا ہے، پانی جگ سے ہے۔ اب بتائیں جگ کے ساتھ گہری نسبت وہ گلاس کی ہے یا پانی کی ہے؟ پانی کی ہے، کیونکہ پانی جگ سے ہے۔ کچھ ہستیاں دنیا میں ایسی بھی ہیں جن کو حضور سے کے والی نسبت نہیں، جن کو حضور سے سے والی۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ حضور نے خود ہی فرما دیا، میری بات نہیں، خود فرما دیا۔ فرمایا العلی منی، علی مجھ سے ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جس مرضی عالم دین سے ترجمہ کروا لیں کہ من کا معنی کیا؟ من کا معنی ہے سے، آگے یا متکلم ہے، وہ ہے کہ مجھ، منی علی مجھ سے ہے۔ الحسن منی، حسن مجھ سے ہے۔ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے۔ ارے یہ وہ چار ہستیاں ہیں جن کو آقا سے والی نسبت۔ پھر صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ علی مجھ سے، حسن مجھ سے، حسین مجھ سے، فاطمہ مجھ سے، آقا نے دو ہی نسبت کی۔ اگر فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، تو آقا فرمایا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ دو ہی نسبت میرے آقا علیہ السلام نے دی۔ خدا کی قسم جو میں نے بات کی ہے، جھوٹ ہو زبان پہ چھالے نکلا، جھوٹ ہو حضور کی شفاعت حرام، ایسے بھی کوئی بات کرتا ہے؟ اسی شفاعت کا تو سہارا ہے۔ جھوٹ ہو تو شفاعت حرام۔ کائنات میں یہ نسبت حضور علیہ السلام سے ان ہستیوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ یہ نسبت سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بلند ہے۔ پھر اس نسبت کے تناظر میں آقا علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ اس نسبت کے تناظر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک رواج کے طور پر مجھ سے بات لے لو۔ رواج وہی ہوتا ہے نا جو گھروں میں خواتین بچے ان ساری چیزوں کو اپنائیں، اس کو رواج کہتے ہیں۔ اور بسا اوقات لوگ، ہمارے معاشرے کا تو یہ حال ہے کہ لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں، رواج نہیں چھوڑتے۔ ایسا ہی ہے نا، شادی بیاہ کی رسمیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں، رواج نہیں چھوڑتے۔ ایک رواج آقا نے بھی دیا، فرمایا رواج کے طور پر بات لے لو۔ اتبو اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا تین چیزیں بچوں کی گھٹی میں ڈال دو، تین چیزیں اپنی اولاد کی گھٹی میں ڈالو، ان کے خمیر میں ڈالو۔ کون کون سی؟ فرمایا حب نبیکم، ایک اپنے نبی کی محبت، حب اہل بیت ہی، دوسرا میری آل کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور تیسرا فرمایا قرآن کی قرات کی محبت۔ کوئی جماعت، کوئی جتھا، کوئی لشکر، کوئی تنظیم، کوئی تحریک جس کے ماٹو میں یہ تین چیزیں ہیں، سمجھ لو ایمان وہاں ہے۔
اور اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے مولا علی کا ذکر، خاتون جنت کا ذکر، حسن کا ذکر، حسین کا ذکر سن کے اگر اندر کچھ مروڑ آئے، اس بندے کو اپنی ایمان پہ غور کرنا چاہیے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ میرا ایمان کہاں۔ اور کوئی یہ کہہ دے کہ ان کا نام وہ لیتے ہیں جو شیعہ ہوتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی بات سن لیں، میں بات ڈھکے کی چوٹ پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی یہ کہہ دے کہ 12 اماموں کا نام، امام مہدی علیہ السلام کا نام، مولا علی کا نام، خاتون جنت کا نام، حسنین کریمین کا نام لینے سے کوئی شیعہ ہوتا ہے، تو ان سے گزارش ہے آپ کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قرآن کو اٹھائیں ان کو دے آئیں۔ اس آیت کو پھر کہاں رکھیں گے آپ؟ سورہ دہر کی 5 آیات، آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک، ان 5 آیتوں کا کیا کریں؟ پھر سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23، اس کا کیا کریں؟ اس کو کہاں رکھیں گے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اس کو کہاں رکھیں گے؟ وہ بھی آل پاک کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ جو آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے جس کو ہم نے تھامنا؟ انہیں 3 بار قسم کھائی، انہوں نے فرمایا کانا علی واللہ واللہ واللہ، فرمایا اس سے مراد مولا علی کی ذات ہے۔ اس آیت کو پھر کہاں رکھیں گے؟ جب سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 5 آئی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب آپ کو میں قریب اتنا نوازوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کسی نے آقا سے پوچھا حضور آپ خوش کب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میں تب تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میری آل سے محبت کرنے والا ہر بندہ جنت میں نہیں چلا جائے۔ اس آیت کو کہاں رکھیں گے؟ اگر ان کا ذکر کرنے سے آپ لوگوں کو شیعہ بنانے پہ آئیں تو درجنوں آیات قرآن پاک کی نفی ہو جائیں گے۔ خدا را اپنے سے کامن سینس سے، ارے یہ ہمارے نبی کی اولاد ہے جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ اتنی بے وفائی کہ باقی ہر شے جو حضور کے ساتھ نسبت والی آپ اس کو اپنا لیں، اور جب آل کی بات آئے تو جاہل ملاؤں ان کی باتوں میں آ کے آپ کہیں کہ شیعہ ہو۔ ہجر اسود کو جب سیدنا فاروق اعظم نے چوما تھا، آپ نے چوما تھا، تو فرمایا ہم وہ لوگ ہیں جن نے پتھر اٹھا کے باہر پھینکے، ہم پتھروں کی پوجا کرنے والے نہیں، اور تجھے اس لیے چوم رہے ہیں کہ تجھے میرے محبوب نے چوما ہے۔ جس پیشانی پہ ساری زندگی میرے آقا بوسہ دیتے رہے، وہ پیشانی میرے حسین کی، وہ پیشانی میرے حسن کی ہے، ان پیشانیوں کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ، کیا خیال ہے؟ مطلب بتانے کا یہ ہے یہ ہمارے آقا کی نسل ہے۔ بڑے سے بڑا کوئی باپ ہو، آپ اس کی اولاد سے پیار نہ کریں تو اس کے دل کے اندر آپ جگہ نہیں بنا پائیں گے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا وہ الحسین و محبتی، حسین میرا پیار ہے، میری محبت ہے۔ گویا بارگاہ رسالت تک رسائی اگر درمیان سے حسین کو نکال دیا جائے تو بارگاہ رسالت کی رسائی کسی کو مل نہیں سکتی۔ یہی وجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے وصال پاک کے بعد حمل الحسین، انہوں نے امام حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور میرے شیخ فرماتے ہیں وقت کے مجدد، آپ فرماتے ہیں میری نظروں سے ایک روایت ایسی نہیں گزری جس میں سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بچے کو کندھوں پہ بٹھا کے مدینہ کے اندر سواریاں دی، انہوں نے ان کو اٹھایا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ان کو خوش کر دیا تو آقا خوش ہو جائے، آقا خوش ہو جائے۔ اگر کوئی کہے کہ چلو جی ہم قرآن کے بغیر گزارا کر لیں گے، اگر قرآن ان کے کھاتے میں چلا گیا تو اس حدیث کا کیا کریں گے؟ من کنت مولا فہذا علی المولا، علی منی وانا من علی، اس کا کیا کریں گے؟ الحسن منی آنا من الحسن، اس کا کیا کریں گے؟ الحسین منی وانا من الحسین، اس کا کیا کریں گے؟ فاطمہ تو بدعت منی، اس کا کیا کریں گے؟ تو کچھ سیاںا بنا، اس نے کہا کہ خیر ہی ہم حدیث کے بغیر ہی 4 امام ہمارے لیے کافی ہیں، ہم ان سے گزارا کر لیں گے۔ تو جب امام اعظم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے 13 استاذ وہ اہل بیت اطہار کے اجل امام ہیں، تو میری جھولی میں تو خیرات ہی ساری خزانے علویت کی ہے۔
کسی نے کہا خیر یہ امام اعظم سے فارغ ہوئے تو امام احمد بن حنبل سے گزارا کر لیں گے. ان کا تو جنازہ ہی جیل سے اٹھا ہے صرف اس وجہ سے کہ حسنین کریمین کے گن گاتے تھے. کسی نے کہا چلو یہ دو گے تو امام مالک تو ہیں. تو امام مالک کی جب داڑھی اور سر مونڈ کے گدے پہ بٹھایا بنو امیہ کے لونڈوں نے اور مارا اور گدے پہ بٹھایا اور مدینہ کی گلیوں مدینہ پاک کی گلیوں میں گھماتے تو ساتھ کہتے لوگوں کو بتاؤ میرا قصور کیا ہے. تو پھر رو کے کہتے قصور ایک ہی نبی کی یار سے محبت کرتا ہوں, کٹ جاؤں گا محبت نہیں چھوڑوں. امام شافعی کا تو آپ جانتے ہی ہیں ان کی محبت. تو چاروں امام بھی پھر گئے, آپ ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. کسی نے کہا ہم برصغیر والے ہیں تو برصغیر میں اولیاء کی بڑی چلتی ہے تو ہم اولیاء کی سے گزارا چلا لیں گے. تو جب اولیاء کی طرف گئے تو برصغیر کی شان, برے صغیر کی آن, برے صغیر کی شوکت, برے صغیر کی عظمت. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بولے, انہوں نے فرمایا شاہ اس حسین, بادشاہ اس حسین. دل نہ بھرا یہ جملے لکھ کے, آگے لکھا دین اس حسین, پھر کہا دین پناہ اس حسین, پھر کہا سرداد ناداب دست در دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ اس حسین. انہوں نے کہا لوگوں میرا ایمان یہ ہے کہ کلمہ طیب کی بنیاد ہی حسین ہے. وہ چپ ہوئے تو اعلیٰ حضرت بول پڑے, انہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ چپ ہوئے تو ساتھ ہی تاجدار گولڑا بولے, انہوں نے کہا حب نبی ہے مہر علی, مہر علی ہے حب نبی, جسموں کا جسمی لہموں کا لہمی فرق نہیں ماں بین پیا. وہ چپ ہوئے تو رومی کشمیر بولے آل اولاد تیری دا میں منگتا, میں کنگال زیانی پاؤ خیر, پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ حسنو حسین. وہ چپ ہوئے. ادھر سے شیخ سعدی شرازی بول پڑے الہی بحق بنی فاطمہ. وہ چپ ہوئے. پیر سیال بول پڑے خدا ای موتت پنج تن پاک. وہ چپ ہوئے. ادھر سے علامہ اقبال بول پڑے مطلب بتانے کا یہ ہے کہ ولایت ہو یا امامت تب تک نہیں ملتی جب تک بارگاہ فاطمیت کے ٹکڑے نہ ملے, اور کوئی ولی ہو ان کا انکار کر دے دوسرے ہی لمحے اس کی ولایت کو سلب کر لیا جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ تو آج یہ حسن اتفاق ہو گیا, ہم نے نہیں کیا, یہ حضور کی توجہ اوپر سے ہوئی. ایمان سے بتا رہا ہوں آپ کی اس مجلس پر اس وقت حضور کی توجہ چھم چھم برکھا برس رہی ہے, کیونکہ دونوں نسبتیں جمع ہوگی, قرآن بھی اور آل رسول بھی. اب قیامت تک ہم نے اس آل اور قرآن اس کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامنا, ان کا تھامیں گے کبھی جدا نہیں ہوں گے. اور جو آج میں نے آپ کو فکر دی ہے, پنجابی میں کہتے ہیں میں نہیں بول دی میرا یار بول رہا, یہ سب کچھ منہاج القرآن کی فکر ہے. اگر ہماری تقریریں سن کے آپ اتنے خوش ہوتے ہیں تو اس مرد کلندر کا جو اپنا ویژن ہے آپ اس کا کیا خیال ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 2000 کتابیں انہوں نے آپ کے لیے لکھی. دنیا میں اس وقت کوئی ایسا اجمی موجود نہیں جس کی کتابیں عربی پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں تو پراپوگنڈا ہی ختم نہیں ہوتا, جس کو بولے وہ طاہر القادری کے خلاف بولتا ہے, وضو کرنے کے آداب نہیں اس کو آتے. کہتے ہیں ذات دی کور کلی تو چھتیرا نو چپے, طاہر القادری کو عام شے نہیں, عالم عرب کے بڑے بڑے شیخ طاہر القادری سے سند لیتے ہیں, سند لیتے ہیں حدیث کی. وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ طاہر القادری ہمیں علم حدیث کی سند دیتے. باہر نکلے پاکستان سے پتہ چلے طاہر القادری کیا, یہاں تو چراغ تلے اندھیرا. اور اس کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کہیں ان کی سیاست کی ٹوپی اونچی ہو, ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے حسین کے بابا جان کا جو دین ہے نا اس کا پرچم سب سے اونچا ہو جائے. بس یہ سٹرگل ہو رہی ہے. آؤ اپنی زندگی کی توانائیاں اس دین کو دو, آقا کے دین کو.
یہ دین اگر ہماری توانائیوں سے اس کا پرچم اونچا ہوتا ہے تو سمجھ لیں آپ کا روح حسین کے ساتھ رشتہ جڑ گیا ہے۔ یہاں پر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الناس مکیہ، ایک رکوع 6 آیاتیں، رکوع نمبر 39۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، إله الناس، من شر الوسواس الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ تو اس نے نا سورہ سنائی ہے، اب اس نے نا اتنی جلدی پاٹا مکمل کیسے کر لی؟ یہ تھوڑی سی اس لفظ کو نون خا زبر نخ لام قاف قاف پیش لک نخ لک قاف میم پیش کم نخ لک کم نخلقکم، یہ لفظ ہے اس کی۔ نون یا زبر می، یا زبر یا می، یا قاف واو پیش کو می یقو، لام پیش کو می یقولو۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی۔ مشکل لفظ اور مشکل لفظ آگے سنتے ہیں، آگے دیکھیں۔ سبحان اللہ کس کی ذکر ہے؟ واو لام زبر وال، لام کھڑا زبر لا، واللہ حمزہ یا زیدی، واللہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ لفظ کے ہجے کیسے کرتے ہیں۔ کس کی ہجے کرتے ہیں؟ میم جیم زبر مد را، مالا والی رے مد رے، ہا الف زبر ہا مد رے ہا، خا یا زبر خی را، زبر را خی را، نون لام زیر نل خی را نل، واو زبر را خی را نل را، صاد یا زیر سج خیران الوسیج، یا زبر یا خیران الوسیج، یا تا پیش تو خیران الوسیج، یا تو